الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھتے رہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں، محلے میں، یا جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جو ہمیں ایسی بات بتا دیتا ہے کہ ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم اس سے پوچھنے لگتے ہیں اور جلد بازی میں متاثر ہو کر پھر ہم اپنا بہت کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد میں پھر اس سے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو پورا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک دن میں ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میں سمجھا شاید یہ کوئی مسافر ہے، پیسنجر وغیرہ ہے اور راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پر اسرار انداز میں میرا ہاتھ پکڑا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ بات کہی جسے صرف میں جانتا تھا یا میرے گھر والے جانتے تھے۔ میں وہ بات سن کر چونک گیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، اور کیا جاننا چاہتا ہے؟ اللہ والے دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ جا تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ والے کی دعا ہے۔ جا چلا جا، تیرا ستارہ بہت جلد چمکنے والا ہے۔ یہ سن کر میں تو اس کا گرویدہ ہو گیا اور بے ساختہ اس کے ہاتھ چوم لیے اور کہنے لگا کہ آپ اللہ والے ہیں، مجھ پر کرم فرما دیں۔ یہ سن کر اس نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا اور پھر بولا، اللہ رقم دے، میں اس رقم کو دوگنی کر دوں گا۔ میں نے فوراً 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیا اور کچھ پڑھنے کے بعد اس پر دم کر کے میری ہتھیلی پر رکھا اور مٹھی بند کر دی۔ پھر کہا کہ مٹھی کھول۔ جیسے ہی میں نے مٹھی کھولی تو حیران رہ گیا کہ اس میں 100 کے 2 نوٹ موجود تھے۔ جب وہ شخص مڑ کر جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا کہ بابا آپ مزید کرم فرما دیں۔ اس پر اس نے ناراضگی والے انداز میں کہا کہ تو لالچی ہو گیا ہے، دنیا مردار کی مانند ہے، اس کے پیچھے مت پڑ، نقصان اٹھائے گا۔ مگر میرا اصرار جاری رہا تو اس نے کہا کہ اچھا 1000 کا نوٹ ہے تو نکال۔ میں نے فوراً جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے حسب سابق دم کر کے نوٹ میری مٹھی میں دبا دیا۔ میں نے مٹھی کھولی تو حیرت انگیز طور پر میرے ہاتھ میں ہزار کے 2 نوٹ تھے۔ میں نے سوچا کہ آج موقع ملا ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت وغیرہ کروں۔ تو وہ کہنے لگا کہ خدمت کیا کرے گا، تو نے گھر کی رقم اور زیورات دگنے کرانے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کی کلی کھل گئی۔ میں نے کہا کہ بابا آپ کرم فرمائیں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ والے دنیا سے سروکار نہیں رکھتے، گھروں پر نہیں جاتے، جا گھر جا اور رقم اور زیورات یہیں لے آ، میں دگنا کر دوں گا، مگر کسی کو بتانا مت ورنہ مجھے نہ پا سکے گا۔ میں الٹے قدموں گھر پہنچا اور کم و بیش 1.5 لاکھ نقد رقم اور گھر کے تمام سونے کے زیورات تھیلی میں ڈالے اور بھاگم بھاگ اس کے پاس جا پہنچا تو وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے تھیلی ہاتھ میں لے لی اور مجھے کہا کہ آنکھیں بند کر لے، رقم زیادہ ہے لہٰذا پڑھائی بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ تقریباً 5 منٹ میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ آنکھیں کھول۔ میں نے زیورات اور رقم پر دم کر دیا ہے، جا سیدھا جا،
مڑ کر دیکھنا، نہ راستے میں کسی سے بات کرنا، اور گھر جا کر تھیلا کھولنا تو دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ بند کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی رقم اور گھر کے تمام زیورات نکالنے کے لیے تھیلا کھولا تو واقعی اس شخص کے کہنے کے مطابق نہ صرف میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا بلکہ سر بھی چکرا گیا، کیونکہ تھیلی میں سے 1.5 لاکھ رقم اور زیورات غائب تھے اور ان کی جگہ اخبار کی ردی بھری ہوئی تھی۔ بے ساختہ چیخنے لگا، ارے میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ میری چیخو پکار سن کر گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے۔ میں نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے اس کی تلاش میں نہ صرف اسٹیشن بلکہ شہر کا کونا کونا چھان مارا، مگر اس چال باز کا پتہ نہ چل سکا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان شعبدہ بازوں کے واقعات سے پتہ چلا کہ محض کسی شعبدے بازی سے متاثر ہو کر اللہ کا فقیر یا مجذوب نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں شریعت کو پیش نظر رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اس شعبدے باز نے ایک آدمی کو بیوقوف بنا کر اس کی اچھی خاصی رقم لوٹ لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں لالچ سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔